رات بھر کی مسلسل بارش سے صبح موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس خوشگوار اور سہانے موسم میں عبداللہ اپنی جھونپڑی کے باہر اداس اور غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنے بیوی بچے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ غم بھی کھایا جا رہا تھا کہ بحری جہاز کے حادثے میں وہ اپنے بیٹے عطا اللہ سے جدا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ انہی سوچوں میں گم عبداللہ نے عہد کیا کہ اگر وہ اس جزیرے سے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا اور اس کا بیٹا عطا اللہ بھی زندہ سلامت ہوا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر زندگی کا باقی حصہ اللہ کے بندوں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے میں صرف کرے گا۔ عبداللہ نہ جانے کب تک انہی خیالات میں گم رہتا کہ اسے احساس ہوا کہ چبوترے پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ جلدی سے تیار ہوا اور چبوترے کی جانب چل دیا۔ چبوترے پر سردار اور ارد گرد بیٹھے لوگ عبداللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ نے معمول کے مطابق لوگوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور چبوترے پر بیٹھ کر گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، جس سے کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ کیا سرداران مکہ نے دوبارہ مدینے پر حملہ کر دیا تھا؟ راکو نے جلدی سے کہا۔ مسلمانوں کے دشمن صرف سرداران مکہ ہی نہیں تھے، بلکہ مدینے کے ارد گرد بھی بہت سے قبیلے مسلمانوں کے مخالف اور ان کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار کامیابی نے ان پر رعب طاری کر دیا تھا اور وہ اپنے برے عزائم سے باز رہے۔ لیکن احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور خیال کیا اور انہیں مزید نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ ازل اور کارا قبیلے کے کچھ لوگ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ہاں اسلام کا بڑا چرچا ہے، لہٰذا آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے دھوکے سے ان صحابہ کو شہید کر دیا۔ کس قدر برے تھے یہ لوگ کہ دھوکے سے ان بیچاروں کو قتل کر دیا، تاکو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ ساگو نے پوچھا۔ ابھی آپ کو اس واقعے کی اطلاع نہیں ملی تھی کہ اس سے بھی زیادہ دلخراش واقعہ پیش آ گیا؟ وہ واقعہ کیا تھا؟ باکو نے پوچھا۔ نجد کا ایک شخص ابو برا عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلام سے دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ اپنے صحابہ کو اسلام کی دعوت کے لیے نجد بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے، تو وہ کہنے لگا آپ کے ساتھی میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب یہ لوگ معونہ کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر وہاں کے سردار عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ عامر نے خط دیکھے بغیر ہی حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور مختلف قبیلوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور 2 کے سوا سب کو شہید کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر کب ملی اور انہوں نے کیا کیا؟ سردار نے پوچھا۔ اس سے پہلے رجی والے واقعے اور اس حادثے کی خبر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں ملی۔ ان عظیم سانحات نے جنگ احد کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات سے جس قدر غم اور دکھ پہنچا اس قدر احد کے شہداء کا غم بھی نہیں پہنچا تھا، چنانچہ آپ پورا مہینہ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔
آپ نے بتایا تھا کہ اس سانحے سے 2 آدمی بچ گئے، وہ کون تھے اور ان کا کیا بنا؟ راکو نے معلوم کیا۔ ان میں سے ایک حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن انہیں ابھی سانس آ رہا تھا، چنانچہ انہیں فوراً وہاں سے اٹھا لیا گیا اور علاج کیا گیا تو یہ تندرست ہو گئے۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ قید کر لیا گیا اور بعد میں آزاد کر دیا گیا۔ یہ مدینہ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک درخت کے سائے میں آرام کے لیے اتر پڑے، وہیں ایک قبیلے کے 2 آدمی بھی آ کر سو گئے۔ یہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاہدے کا علم نہ تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے انتقام میں ان کو قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن سے ہمارا معاہدہ تھا، لہٰذا اب ہمیں ان کو خون بہا یعنی دیت دینا ہوگی۔ پھر آپ خون بہا اکٹھا کرنے کے لیے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کے پاس گئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ آپ نے انہیں صورتحال بتائی اور معاہدے کے مطابق خون بہا میں تعاون کرنے کو کہا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ ادھر تشریف رکھیں، ہم ابھی آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تنہائی میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ایک شخص یہ چکی لے کر اوپر جائے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے مارے، اس طرح نعوذ باللہ وہ مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کیا یہودی اس سازش میں کامیاب ہو گئے؟ باکو نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپ فوراً وہاں سے نکلے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے یہودیوں کے اس قبیلے کو مدینے سے نکال دیا۔ یہودی مدینہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ ساگو نے پوچھا۔ مدینہ چھوڑ کر یہودی خیبر میں جا بسے، عبداللہ نے بتایا۔ اب تو مسلمان سکون کی زندگی بسر کرنے لگے ہوں گے کیونکہ برے لوگوں سے ان کو نجات مل گئی تھی، سردار نے کہا۔ 1 سال سے زیادہ عرصے تک مسلسل فوجی کارروائیوں کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا، لیکن بدنام زمانہ قوم یہود کو یہ امن و سکون کب گوارا تھا؟ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے اپنی جلا وطنی کا انتقام لینے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے بنو نذیر کے 20 سردار مکے میں گئے اور سرداران مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹانے کا عزم کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے عرب بھر کے قبائل سے بھرپور انداز میں رابطہ کیا۔ بنو عطفان، بنو کنانہ، بنو سلیم، بنو مستلق کے علاوہ بنو اشجع، بنو مرہ، بنو اسد اور اس طرح کے کئی قبائل کے ہزاروں جنگجو نوجوانوں کو مدینے پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ دوسری طرف ابو سفیان اور اس کی فوج جنگ احد کے بعد واپس مکہ پہنچی تو مکہ کے لوگوں نے باتیں بنائیں کہ اس جنگ میں مکہ کے سرداروں کو کچھ حاصل نہیں ہوا، مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت اسی طرح موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ختم کرنے کے لیے مکہ کے سردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ پہلے کی طرح زندہ سلامت ہیں۔ اس لیے جزیرۃ العرب کے اتنے زیادہ قبائل کے جنگجوؤں کو جمع کر کے مدینہ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابو سفیان اور اس کے دوسرے ساتھیوں تک عام لوگوں کی یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے سوچا کہ واقعی مسلمانوں کے جانی نقصان کے علاوہ انہیں سرے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس صورتحال میں ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کیا سوچا؟ باکو نے پوچھا۔ ابو سفیان نے مکہ کے لوگوں کی یہ باتیں سن کر کہا کہ جنگ احد میں ہم نے مسلمانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اب ایک اور بڑے حملے کی کسر باقی رہ گئی ہے، اس لیے ہم بہت جلد عرب بھر کے قبائل کے زیادہ سے زیادہ جنگجوؤں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کیا یہ خالی دھمکی تھی یا ابو سفیان اور مکہ کے سرداروں نے واقعی عرب بھر کے جنگجوؤں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کیا؟ ساگو نے سوال کیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی سرداران مکہ نے خالی دھمکی نہیں دی تھی،
انہوں نے مسلمانوں کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹانے کا عزم کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے عرب بھر کے قبائل سے بھرپور انداز میں رابطہ کیا۔ بنو حوازن، بنو کنانا، بنو سلیم، بنو مالک بن کنانا، بنو حرس، بنو مستلق کے علاوہ بنو اشجع، بنو مرہ، بنو اسعد، بنو زوبیان، بنو اسد، بنو الاشر، بنو شبی، بنو حجاش اور اس طرح کے لاتعداد قبائل کے ہزاروں جنگجو نوجوانوں کو مدینہ پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ عبداللہ نے بتایا، عرب قبائل پر مشتمل اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ تاکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سرداران مکہ عرب قبائل پر مشتمل بہت بڑی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی فوج کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق ملک فارس یعنی ایران سے تھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھود لی جاتی ہیں۔ یہاں مدینہ کے جنوب میں کھجور کے گھنے باغات ہیں، مشرق اور مغرب کی طرف نوکدار پتھروں والی جگہ ہے، صرف احد پہاڑ کی جانب لڑائی کا ایک میدان ہے، اس لیے احد پہاڑ کے سامنے 6 کلومیٹر لمبی خندق کھود لی جائے۔ یہی وہ کھلا راستہ تھا جہاں سے دشمن مدینہ میں داخل ہو سکتا تھا۔ احد پہاڑ کے علاقے میں واقع زمین سخت پتھریلی تھی، اس لیے اتنی لمبی چوڑی خندق کھودنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کے گروپ بنا کر ہر گروپ کے ذمے 40 ہاتھ خندق کھودنے کے لیے لگائی، اور اس طرح شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے 4 کلومیٹر لمبی، 7 میٹر چوڑی اور 5 سے 8 میٹر گہری خندق سرداران مکہ کی بہت بڑی فوج کی آمد سے پہلے مکمل کر لی۔ عبداللہ نے بتایا، اتنی پتھریلی زمین میں انتہائی مشکلات کے عالم میں 4 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کا مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا۔ راکو نے معلوم کیا، 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل سرداران مکہ کی فوج اپنے سپہ سالار ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہونے کے لیے احد کے میدان کی جانب بڑھی، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مسلمانوں نے مدینہ اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کی صورت میں عجیب و غریب انتظام کر رکھا ہے۔ جزیرت العرب کے لوگوں کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی جنگ کے موقع پر مقابلے میں خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ نے بتایا، مسلمانوں کی اس حکمت عملی کے جواب میں سرداران مکہ کی جنگجو فوج نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ باکو نے پوچھا۔ سرداران مکہ کی فوج کئی روز تک صورتحال کا جائزہ لیتی رہی کہ مدینہ پر کس طرح اور کس سمت سے حملہ کیا جائے۔ خندق کو عبور کرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے خندق کے دونوں جانب سے صرف تیر اندازی ہی کی جا سکتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل فوج مسلسل 1 ماہ شدید سردی میں بیکار پڑی رہی۔ واپسی کا خیال، لڑے بغیر واپس جانا ان کے لیے شکست کے برابر تھا، جبکہ مزید قیام مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز سرداران مکہ کی فوج کے 4 گھڑ سوار ایسی جگہ سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی۔ یہ چاروں نامور اور بہادر جنگجو عمرو بن عبد ود، اکرمہ، نوفل بن عبداللہ اور زرار بن خطاب تھے۔ ان میں سے عمرو بن عبد ود اتنا بہادر تھا کہ اسے 1000 جنگجوؤں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ خندق پار کرتے ہی عمرو بن عبد ود نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا تو عمرو بن عبد ود نے پہلے حملہ کرتے ہوئے اتنا کاری وار کیا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو کاٹتے ہوئے ان کے چہرے کو زخمی کر دیا۔
اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پھرتی اور بھرپور طاقت سے تلوار کا وار کیا کہ عمرو بن عبد ود چکرا کر زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ عرب کے اتنے بہادر اور جنگجو کا انجام دیکھ کر باقی 3 سواروں نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی۔ ان میں سے نوفل بن عبداللہ خندق پار کرتے ہوئے مارا گیا، جبکہ اکرمہ اور زرار خندق پار کر کے واپس جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرداران مکہ کے 4 گھڑ سواروں کے خندق پار کر کے حملے کے بعد کیا باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی؟ ساگو نے سوال کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے مدینہ اور اہل مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کا تجربہ سرداران مکہ کی افواج کو ناخن چنے چبوانے کا ذریعہ بنا۔ خندق پار کر کے 4 گھڑ سواروں کے حملے میں عمرو بن عبد ود اور نوفل بن عبداللہ کی ہلاکت نے سرداران عرب کی افواج کے حوصلے پست کر دیے۔ کچھ عرصے بعد ان میں باہمی پھوٹ پڑ گئی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد کے طور پر ایسی زبردست آندھی چلی کہ دشمن فوج کے خیمے اکھڑ گئے۔ جانور خوفناک آندھی کی وجہ سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ ان کا سارا سامان ادھر ادھر بکھر گیا۔ ابو سفیان اور دوسرے سرداران مکہ پہلے ہی خندق کے مسلسل محاصرے سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہی غنیمت جانا کہ محاصرہ ختم کر کے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 10,000 جنگجو نوجوانوں پر مشتمل فوج کو لڑے بغیر شکست سے دوچار کر دیا۔ باقاعدہ جنگ کے بغیر عرب بھر کے جنگجو قبائل کی اتنی بڑی فوج کی شکست کے بعد مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تاکو نے معلوم کیا۔ جنگ خندق نے مسلمانوں کی پورے جزیرۃ العرب میں دھاک بٹھا دی۔ اسی حوالے سے باقی باتیں کل بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے سردار اور دوسرے لوگوں سے اجازت چاہی اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔